اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز مومنین و مومنات، آج کی شب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ ہم اپنی جانب سے آپ تمام اہل ایمان کو تسلیت عرض کرتے ہیں اس امام کی شہادت کی نسبت، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کی نسبت شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے رحم و کرم سے اپنی بارگاہ میں ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے اپنے ولی کی نسبت، اور اسی ذریعے سے میں اور آپ دعا کرتے ہیں خداوند منان سے کہ بار الہا ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں، شدت کے ساتھ، اس لیے کہ ظلم و ستم تو بہتر جانتا ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ چاروں جانب ظلم و ستم کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور ہر جانب ظالم اور ستمگر افراد اپنے اپنے طور پر باطل کی پرچار کی نسبت ظلم و ستم کا سہارا لیتے ہوئے حق کے خلاف بلند ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں تیرے ہی کلام کے ذریعے سے اور تیرے ہی نمائندوں کے ذریعے سے کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جس وقت تو اپنے دین مبین اسلام کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کرے گا، لیکن تیری ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جب تک تیری مخلوق بے نام انسان خود اپنے طور پر خلوص کے ساتھ بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور استقامت کے ساتھ دین حق کی نسبت کمر بستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک تو مدد نہیں کرے گا۔ تو نے خود کہا اپنے کلام کے درمیان اور کلام کے ذریعے سے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اور اس کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو ان لوگوں کی مدد کرے گا، یعنی ہماری مدد کرے گا کہ جو تیری مدد کرے گا۔ اور تیری مدد سے مراد دین کی نسبت، حق کی نسبت، مکتب کی نسبت ہمیں تیری ہر اس آرزو کو، تیرے ہر اس حکم کو جو تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور ہمارے ائمہ نے پہنچائی ہے، ہم اس کی تابعداری کریں، اس لیے کہ تو نے خود کہا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عزیزان من، آج کی شب شہادت کی شب ہے، لیکن اس امام کی شہادت کی شب ہے کہ جو اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایسا امام کہ جو مسافر امام ہے، اپنے شہر مدینہ کو چھوڑ کر دیار غیر کی راہ لی، اور دیار غیر میں ہی آپ کی شہادت رونما ہوئی۔ جی ہاں عزیزان من، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام مسافر ہیں، اگرچہ میں اور آپ ایام عزا سے جو گزر رہے ہیں، خصوصی طور پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ کریں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات شخصیت بھی امام مسافر ہیں۔ مدینے سے سفر کو شروع کیا، کوفے کی نیت سے کربلا پر آ کر تمام ہوا۔ ایز اٹ از امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آغاز جن فقرات سے اور کلمات سے اور کلام سے کیا، وہ عین شبیہ ہیں جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیوں کر جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اگرچہ عزیزان من، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہر امام 12 اماموں کے درمیان مسافر رہا اور سفر کے کام کو انجام دیا، اور وہ سفر ظاہری سفر بھی رہا کم و بیش، اور باطنی سفر بھی رہا کہ باطنی سفر وہ غالب رہا ظاہری سفر پر، اگرچہ ظاہری سفر مقدمہ ہوتا ہے باطنی سفر کا، کہ انسان اس دنیا میں آیا نہیں مگر آخرت کے سفر کو طے کرنا ہے، اور آخرت کے سفر کی نسبت اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اس دنیا سے مجھے اور آپ کو زاد راہ لینا ہے اور توشہ لینا ہے، اس دنیا کی نسبت کی جسے اللہ نے آخرت سے اور دوسری دنیا سے تعبیر کیا ہے کہ جو ابدیت کی دنیا ہے۔ عزیزان من، ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین سے، ہمارے معصومین علیہم السلام سے، کہ جو ہمارے رہبر ہیں، یعنی اہل اسلام کی نسبت رہبر ہیں، اگر کسی کو اسلام چاہیے تو پھر انہی انسان کامل سے اسلام پرفیکٹلی جو ہے جاننے کو بھی ملے گا اور رہنمائی بھی ملے گی۔ آغاز میں ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، سورہ حج کی آیت نمبر 58 ہے، صرف اسی آیت پر عزیزان من میں اور آپ توجہ کریں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت خصوصی طور پر آج کی شب کی مناسبت سے، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چلتی پھرتی تفسیر ہے اس آیہ کریمہ کی۔ اگرچہ ہر امام کی نسبت اس آیت کو اگر ہم سرنامہ کلام قرار دیں تو ہر امام کی زندگی کو سیرت کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے مطالعہ کریں تو ہو بہو تصویر دکھائی دے گی ہر امام کی زندگی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے عنوان سے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ افراد کے جو مجھ اللہ کے راستے میں ہجرت کے کام کو انجام دیتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور سفر کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے ثم قتلوا او ماتوا۔ عجیب ہے، دوران سفر حق ایسے افراد یا قتل کر دیے جائیں یا طبیعی اور نیچرلی موت اگر آ جائے
تو خداوند عالم ان کو بشارت دیتا ہے کہ جو میرے راستے کی نسبت مہاجر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ہجرت کرنے والا قرار دیتے ہیں، مسافر قرار دیتے ہیں، میری خاطر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، ایسے عالم میں اگر انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کی طبیعی موت آ جائے، نیچرلی موت آ جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ عجیب ہے، اللہ ایسے انسانوں کو ضرور بضرور، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے خداوند عالم، ضرور بضرور ایسا رزق عطا کرے گا کہ جو رزق حسن ہے، بہت ہی پیور، صاف اور شفاف رزق ہے، عزیزان من، رزق ظاہری اور رزق باطنی۔ جو حق کے راستے پر گامزن ہوگا، اس راستے کی نسبت سفر کو طے کرتے ہوئے زحمتوں کو برداشت کرے گا، خداوند عالم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی رزق حسن عطا کرے گا، دنیاوی رزق بھی عطا کرے گا، اخروی رزق بھی عطا کرے گا، ظاہری رزق بھی عطا کرے گا، باطنی رزق بھی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد خداوند عالم مہر لگاتا ہے یہ مطلب کہہ کر، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقین کرو کہ یقین کرنے جیسا ہے کہ مجھ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بہترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ عزیزان من، خداوند عالم جب مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کی نسبت، حق کی نسبت، مکتب کی نسبت ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر ہمارے درمیان کوئی اس کام کو انجام دے دے تو خداوند عالم اس کام کے مقابلے پر اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، اور وعدہ دیا ہے، اور آخرت میں بھی۔ آئیے تھوڑا سا جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات شخصیت کو ملاحظہ کریں کہ عجیب ہے کہ اگر ائمہ طاہرین کی، عزیزان من، ہسٹری کو ملاحظہ کریں، 12 اماموں کے درمیان یہ 4 امام ایسے رہے کہ جن کو خداوند عالم نے اس دنیا میں موقع فراہم کیا دین کی نشر و اشاعت کے لیے، مکتب حقہ کے دفاع کے لیے، اور اسلام کی بلندی اور عظمت کے لیے۔ جلدی جلدی فہرست وار آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مختصر سی نشست ہے ہماری، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات شخصیت کہ جو پہلے امام رہے، خداوند عالم نے اپنے طور پر اور مولا کائنات کو اپنے طور پر اپنے دور کے اندر موقع ملا علم کی نشر و اشاعت کی نسبت، مکتب حقہ کی روح شناسی کے حوالے سے اور اس کے دفاع کی نسبت۔ میں اور آپ اگر خالی نہج البلاغہ کو دیکھ لیں تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ اول سے لے کر آخر تک جناب سید رضی رحمہ اللہ کی جو تصنیف و تالیف ہے نہج البلاغہ کے نام سے، مولا کائنات کے وہ کارنامے، وہ کام کہ جو علمی، فکری اور دینی کام ہے اور سیاسی کام ہے۔ دوسرے جو امام ہمارے جن کو موقع ملا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جنہوں نے داغ بیل ڈالی نشر و اشاعت علمی اور فکری اور فلسفی ان تمام علوم کی نسبت کہ جن کی نسبت میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور بیجا نہیں کہ ان بنیادوں کا ہموار کیا کہ جن بنیادوں پر اسلام کی اور دین کی بلڈنگ کو تعمیر کرنا مضبوطی کے ساتھ آسان، غیر متزلزل، بلا کسی فاصلے کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کے کام کو آگے بڑھایا، اور اتنا آگے بڑھایا کہ تاریخ نے رقم کیا کہ جعفر صادق کون کا جعفر صادق وہ کہ جو دانشگاہ علم و فکر کے بانی، اپنے زمانے کے استاد واحد اور مفکر واحد اور اسلام کی نسبت دفاع کرنے والے وہ واحد کہ جن سے مختلف مکاتب فکر نے علم لیا،
سوچ لی اور اپنے اپنے راستے پر گامزن ہوئے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور بالآخر چوتھے امام کے جن کو بہت زیادہ موقع ملا علم کی نشر و اشاعت کا، وہ امام ہے کہ جس کی یاد اس وقت ہم منا رہے ہیں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم عرض کریں، نشست مختصر سی ہے ہماری، باتیں بہت زیادہ ہیں، سیرت کو ملاحظہ کریں اور تاریخ کو ان 8ویں امام کی ملاحظہ کریں تو عزیزان من انسان حیران ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ایج میں، مختصر سی لائف میں امام ہشتم نے، 8ویں امام نے کیا کچھ نہیں کیا اس ظاہری دنیا کی نسبت، اور اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے اس ابدیت کے کام کو انجام دیا اور لوگوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا۔ جبکہ آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہوں گے بخوبی کہ آپ کا دور عجیب قسمہ پرسی کا دور تھا، اور مختلف جانب سے یلغار تھی دشمنان اسلام کی، لیکن مختلف انداز سے۔ آپ نے جنرل نالج کے حوالے سے عرض کروں، خداوند عالم نے آپ کو تقریباً 55 ایئر کی ایج دی، 55 سال کی عمر تھی ولادت سے لے کر شہادت تک، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن بچپن کے دور کو نکال دیجئے، اس کے بعد اس دور سے اگر ہم شروع کریں کہ جب آپ کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، نہایت ہی مختصر دور ہے، لیکن اس مختصر سے دور میں آپ نے بنیادی سے بنیادی ترین کاموں کو انجام دیا۔ تھوڑا سا ایک سرسری طور پر جائزہ لیں گے آپ کے دور کا، اور خصوصی طور پر اس وقت کا کہ جب آپ کو عباسی خلیفہ مامون الرشید نے اپنے دارالخلافہ مرو نامی دارالخلافہ میں بلایا اور دعوت دی اور انوائٹ کیا، اور یہ انویٹیشن اسے قبول کرنے کے لحاظ سے اختیار نہیں تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، مجبور تھے۔ اور جب یہ بات آئی تو سنتے جائیے عزیزان من، رسمی گفتگو ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ مجبوری کس عنوان سے، اختیار نہیں تھا کس عنوان سے، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جبکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ علم لدنی کے حامل تھے، انہیں اندازہ تھا کہ مامون کون ہے، ظالم اور ستمگر، اور مامون کون ہے کہ جس نے ظاہری طور پر اسلام کا لباس اوڑھا ہوا تھا، خلافت اسلامی کی نسبت اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں پر خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے، امیر المومنین کے عنوان سے اپنا تعارف کروایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ لیکن اس منظر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان من، کہ جب آپ کو انویٹیشن ملا ہے کہ آپ مرو کی جانب تشریف لائیے، تو آپ نے انکار کیا، مگر آپ کو مجبور کیا گیا۔ اب جب جو ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے دارالخلافہ جانے کی نیت سے، تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے جد رسول اسلام کی مرقد پر حاضر کیا، کیونکہ مدینہ میں رہائش تھی آپ کی، روزے پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد مناجات کے کام کو انجام دیا، اور ایسے میں مناجات کرتے کرتے اللہ سے جو ہے یہ کہا، بار الہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں اگر راضی ہوا ہوں اس سفر کی نسبت تو مجبوری کے عالم میں راضی ہوا ہوں، لیکن بار الہ میری تجھ سے آرزو یہ ہے کہ اگر میں مجبوری کے طور پر راضی ہوا ہوں کہ ہے بھی ایسا، تو مجھے تو توفیق دے اور ہمت دے، اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس راستے میں تیری دین کی، غور سے سنیے گا عزیزان من، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں، ایک لحظہ بھی چین سے نہ بیٹھوں، دین کو زندہ کروں، دین کو باقی رکھوں،
اور دین کو جو کیا ہے، جو دین حق ہے، صحیح معنی میں منتقل کروں۔ عزیزان یہیں سے جو کیا استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ امام نے جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، 8ویں امام ہے، اور یہ آرزو کی ہے خداوند عالم سے، بار الہ تیرے راستے پر جا رہا ہوں، اگرچہ مجبور ہوں، ظاہری طور پر جو ہے خلیفہ نے بلایا ہے، مگر تو مجھے اس راستے کو اپنا راستہ قرار دیتے ہوئے توفیق عطا فرما، تیرے دین کی نسبت کام کروں، تیرے رسول کی سنت کو باقی رکھوں۔ یہ ایز اٹ از الفاظ ہیں وہاں پر۔ تھوڑا سا اگر نظر ڈالیں سید الشہداء کی کہ اس وصیت نامے پر، کہ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو محمد حنفیہ کے نام جو ہے وصیت نامہ تحریر کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایام عذابی ہیں، اور بارہا در بارہا ہر سال ذاکران اہل بیت سے جو ہے اس وصیت نامے کے چند کلمات اور جملات اور سینٹنس سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب ارید ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ عجیب ہے، سید الشہداء کے کلمات میں، اور آپ سب جانتے ہیں، مولا صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، نہ میں ظلم کی خاطر، نہ میں فساد بپا کرنے کی خاطر، نہ میں کسی اور باطل کام کی نسبت مدینہ چھوڑ رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس امت کی اصلاح کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے مدینہ چھوڑتے ہوئے یہی دعا کی ہے کہ بار الہ چھوڑ تو رہا ہوں، مگر اس راستے میں مجھے توفیق عطا فرما تیرے دین کی نسبت کام کرنے کی اور تیرے رسول کی سنت کو باقی رکھنے کی اور زندہ رکھنے کی۔ اور سید الشہداء نے بھی آخر میں یہی کہا کہ میں اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت کو جو ہے پر چلنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، نیکیوں کو پھیلاؤں اور برائیوں سے روکوں۔ عزیزان من، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران ابھی دارالخلافہ پہنچے نہیں ہیں، طول سفر مختلف منزلیں کرتے گئے، اور ہر منزل پر اسلام کی نسبت، مکتب حقہ کی نسبت لوگوں کے سامنے ان بیانات کو پیش کیا کہ جو حق بیان ہے، خلاصہ کرتے ہوئے حدیث سلسلۃ الذہب ہمارے سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب نیشاپور پہنچے نہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے آپ سے جو ہے درخواست کی کہ آپ اپنے جد کی کوئی روایت جو ہے سنائیے۔ جنرل نالج کے حوالے سے عزیزان من میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نیشاپور یعنی ایران کا وہ شہر اس زمانے کا ہی کہ جہاں پر اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو نیشاپور اور طوس کا جو ایریا ہے، یعنی جسے میں اور آپ آج خراسان یا مشہد کے نام سے جانتے ہیں، اہل علم کا شہر تھا، لوگ اہل علم تھے، علماء اور فقہا کثرت کے ساتھ اس شہر میں موجود تھے، محدثین موجود تھے۔ جب بات آئیے تو سنتے جائیے عزیزان من، اہل سنت والجماعت کی جو 4 احادیث کی مشہور کتابیں ہیں، بلکہ زیادہ، سیاہ ستہ میں سے 4 جو ہیں کہ جو مشہور و معروف ہیں، کہ جیسے ہم نام لیں گے آپ کے ذہن کام کریں گے، بہت سامنے کیے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی اور نسائی۔ تعجب کریں گے عزیزان من، جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا تو نیشاپور اور طوس کے ایریے میں یہ حضرات موجود تھے، اور اسی دور کے اندر یہ کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ لیکن عزیزان من، کسمہ پرسی کا عالم، کس عنوان سے کہ آپ ابھی
دارالخلافہ پہنچے نہیں ہیں، سفر کا آغاز ہوا ہے، بیچوں بیچ سفر کے ہیں، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ تھا، اور وہ بھی خصوصی طور پر اسکالرز حضرات کا، اہل علم جو کہلواتے تھے ان کا، اسلام جس کی وجہ سے جو ہے متزلزل نظر آ رہا تھا، تاریخ کے آئینے میں ملاحظہ کریں جا کر عزیزان من، یہ چاروں جو ہیں محدثین، کتب کے جو ہے لکھنے والے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، نسائی، یہ سب کے سب جو ہے اس دور کے اندر موجود تھے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پر جب جو ہے حدیث سلسلۃ الذہب کو جو ہے کہنا شروع کیا ہے، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کیونکہ جو ہے مولا نے جو ہے پورا جو کہ ایک چین بتلائی ہے، کہ میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ اپنے والد گرامی سے، میرے والد گرامی نے اپنے والد گرامی سے، یہاں تک کہ رسول خدا تک جو کیا ہے اس حدیث کی سند کو پہنچایا ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں مجھے جو ہے جبریل نے کہا ہے، اور جبریل کہتے ہیں کہ جو خدا نے مجھے جو کیا ہے یہ ذمہ داری سونپی ہے، وہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، خدا کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ لیکن بشرطہا و شروطہا، قلعے کے اندر داخل ہونے کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میرا اپنا وجود ہے، یعنی میری نسبت جو ہے تم اگر قائل ہوگے امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، تو پھر جو کیا اس قلعے کے اندر جا کر محفوظ ہو جاؤ گے۔ دوسرے الفاظ میں مولا نے اس ٹکڑے کے ذریعے سے آخری شرط کی نسبت یہ کہا کہ دیکھو اگر دین سے ولایت کو نکال دو، دین کے نظام سے ولایت کو مائنس کر دو، تو دین برائے نام رہ جائے گا۔ عزیزان من، اگر آج ہماری دنیا، اور وہ بھی خصوصی طور پر دنیا اسلام کو اگر ہم ملاحظہ کریں، کیوں مختلف مسائل سے دوچار ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعجب مجھے یہ ہوتا ہے عزیزان من کہ دنیا اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز اور رہبر مسائل کو سلجھانے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، مگر انہیں کچھ سجھائی دیتا نہیں ہے، اپنے طور پر ظاہری طور پر سولوشن پیش کرتے ہیں، لیکن خاطر خواہ جو ہے ازالہ نہیں ہوتا ان مشکلات کا کہ جو بہت سامنے کی ہیں۔ راز کیا ہے؟ راز جو ہے وہ یہی ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، ولایت نہیں ہوگی، امامت نہیں ہوگی کہ جو نظام دین ہے، روایات کے درمیان ہے عزیزان من، الامامت نظام الدین، دین کی نظامت، دین کی سرپرستی، دین کا اسٹرکچر بغیر بنیاد کے نہیں، اور اس بنیاد کو کہا جاتا ہے ولایت۔ تمام چیزیں ایک جانب، بیس ایک جانب ہوتی ہے عزیزان من، بلڈنگ پوری تعمیر کر لیں، اگر بیس لیس ہو، ایک معمولی سا ہوا کا جھونکا آئے گا، اس بلڈنگ کو جو ہے زمین دوز کر دے گا۔ انسان عزیزان من، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، چلیں تھوڑا سا آگے سرسری طور پر گزرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، یہ دور تھا کہ جن دور میں جو ہے یہ محدثین رہے ہیں، مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ جب بات آئی تو سنتے جائیے عزیزان من، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس انوائرمنٹ میں سفر کو اختیار کیا اور دارالخلافہ پہنچے، تو مسلمانوں کی ذہنی کیفیت کا عالم دیکھیں، لیکن جو ہے ذہنی کیفیت کو جو ہے اس پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مامون رشید کا دور ہے، مامون رشید کا جو شغف اور علاقہ اور شوق یہ تھا کہ وہ اپنے طور پر یہ کہلواتا تھا کہ میں علم دوست ہوں، میں فکر دوست ہوں، مجھے علم سے شغف ہے، فکر سے شغف ہے، لہذا اس بنیاد کے اوپر اس نے، آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مامون رشید کا دور خصوصی طور پر علمی دور کہلواتا ہے، ادبی دور کہلواتا ہے،
فلسفی اور فکری دور کہلواتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا یونانی کتب کا، یونان سے منگوا کر ان کا ٹرانسلیشن کروایا، مختلف علماء کے ابحاث اور لیکچرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ترجمہ کروایا، نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ جو ہے مختلف ادیان اور مختلف مکاتب فکر کو کھلی آزادی دی ہوئی تھی اس نے کہ اپنے اپنے دین کی نسبت جو ہے آرگیو پیش کرو، ادلہ کو پیش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرو، اور تمہیں کھلی آزادی ہے اس لیے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے تمہیں عقل دی ہے، اور ہر انسان جو ہے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر حق کو پانے کے لیے جستجو کرنے کا حق رکھتا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر اس نے سب کو آزادی دی ہوئی تھی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے اندر، اس انوائرمنٹ میں، اس فضا میں اس سفر کو اختیار کرتے ہیں اور دارالخلافہ پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ایک گروہ مجھے اور آپ کو جو ہے ایسا دکھائی دیتا ہے اسلام کا کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن خشک مقدسی کو اپنائے ہوئے ہیں، کہ جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں 4 کتابوں کے لکھنے والے اور 4 کتابوں کی نسبت میں نے حوالہ دیا، دنیا اسلام کی بڑی کتابیں کہلاتی ہیں۔ کام کیا تھا ایسے مسلمانوں کا؟ صرف اور صرف اور صرف احادیث کو قلم بند کرنا، عقل کو بروئے کار نہ لانا، نہ تجزیہ نہ تحلیل، انہوں نے صرف اور صرف جو کیا ہے قلم بندی کے کام کو انجام دیا، احادیث کو رقم کیا، احادیث کو نوٹ کیا، احادیث کو تحریر کیا، مگر جو کیا ہے تجزیہ اور تحلیل سے دور رہے۔ یہ جمود کا دور تھا۔ اسی کو جو ہے ہم سامنے رکھتے ہوئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا امام معصوم اور نمائندہ برحق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ نے اپنا وظیفہ جو ہے شمار کیا اور حساب کیا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں عقل کے دریچوں کو کھولوں، اور کھولا انہوں نے، اور باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا کہ خالی نقل کلام کافی نہیں ہے بلکہ نقل کرنے کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، عقل کو متحرک کرو۔ من لا عقل له لا دین له، احادیث کے درمیان ہے عزیزان من، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ رسول اسلام نے بھی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور بعد کے ائمہ نے بھی، یہاں تک کہ 8ویں امام تک، عقل کی نسبت، ہوشیاری کی نسبت، فکر کی نسبت، تدبر اور غور کی نسبت بہت زیادہ توجہ دلوائی۔ یہ ایک حصہ مسلمانوں کا کہ جو مسلمانوں کی کیفیت تھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے اہل سنت والبرادران کا ایک اور جو ہے فرقہ، ایک اور گروہ اور گروپ، کہ جو آپ میں سے اہل مطالعہ ہیں، سیکنڈ ٹائم عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا ایک گروہ بنام معتزلہ، وہ اب آج کل نہیں ہے مگر اس دور میں جو کیا ہے بہت بلند تھا، ان کا سر اونچا تھا، اور اس کی اسپیشلٹیز یہ تھی ان کی کہ وہ عقل کو اہمیت دیا کرتے تھے، مگر عزیزان من عقل کو جب اہمیت دیا کرتے تھے تو اپنی دانست پر وہ عقل کو یوٹیلائز کرتے تھے اس طرح سے کہ ان شارٹ آیات کو اور روایات کو اپنے حساب سے تعویل کیا کرتے تھے، من جملہ مثال دے کر، تاکہ جو ہے آپ کے ذہن حاضر ہوں اور سمجھ پائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کے مقابلے پر کس طرح سے جو کیا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور اصلاح فرمائی۔ معتزلہ کا جو ہے مختلف نظریات تھے، اس میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ ایک اہل ایمان، ایک مومن اگر گنہگار ہو تو جب تک توبہ نہیں کر لے گا اور بغیر توبہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جہنم کا عذاب اس کا منتظر ہوگا، یعنی وہ جہنمی ہے، شفاعت کا حق نہیں رکھتا، یعنی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری جانب یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ تھا شفاعت کا حق صرف اور صرف ایسے اہل ایمان کی نسبت ہے کہ جو پاک دل ہوں، گناہگار نہ ہوں، اور اس دنیا سے جو کیا ہے توبہ کر کے گئے ہوں، شفاعت ان کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزیزان من، یہ نظریہ
قرآن مجید کی آیات کے برخلاف ہے، اتھینٹک روایات اس کے برخلاف ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے خالص ظاہری طور پر اپنے طور پر یہ دیکھا کہ عقل کو اس طرح سے یوز کر کے جو کیا ہے آگے بڑھایا جائے، اور شفاعت یا مانند شفاعت کی نسبت جو بھی دوسرے نظریات رہے ان کی نسبت جو کیا انہوں نے انحرافی عمل کو انجام دے کر اسلام کو ڈیویٹ کیا، مسلمانوں کو گمراہ کیا صحیح راستے سے۔ امام نے اس مقام پر آنے کے بعد یہ کہا کہ شفاعت جو ہے گناہ گاروں کا حق ہے، کہ ایک انسان اگر جو ہے پوری زندگی اگر جو ہے نیک کام انجام دیتا رہے اور اس سے اگر مسٹیک ہو گئی ہو اور اس سے جو ہے توبہ کے عنوان سے جو کیا ہے بہت سارے جو ہے اسٹیپ اس نے جو ہے طے نہ کیے ہوں، تو قیامت کے دن جو ہے رسول اسلام کی اور شہداء کی اور مختلف جو جتنے بھی گروہ آئے ہیں ان کی شفاعت جو کیا ان کو نصیب ہوگی۔ عزیزان من، گناہ نے کبیرہ اور گناہ نے صغیرہ، موقع نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا میں آپ کو، ایک انسان کے جو گناہ کبیرہ کو جو کیا ہے انجام نہیں دیتا اور گناہ نے صغیرہ جو ہے اسے جو ہے انجام دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں نیک کام بہت زیادہ ہیں، تو خداوند عالم اسے جو کیا ہے اپنے نبی کو آگے بڑھا کر جو کیا ہے شفاعت کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے معتزلہ نے جو کیا ہے قضاء و قدر کے حوالے سے اور قرآن مجید کی جو ہے نسبت جو ہے کہ وہ قدیم ہے یا وہ حادث ہے، اس عنوان سے جو کیا بہت سارے جو کیا ہے مسائل کو کھڑے کیے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ان تمام مسائل کو سالو کیا۔ بالکل اسی طریقے سے جو کیا ہے میرے مولا نے جو کیا ہے ایک مقام پر کہ جہاں پر جو کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مامون کی خواہش اور آرزو اور اس کی جو کا شوق یہ تھا کہ ادیان کے ماننے والے آزاد رہیں، کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور امام رضا علیہ السلام کا دور اس قسم کا دور تھا، لیکن میرے اور آپ کے اس مولا نے مسیحیت کی نسبت، یہودیت کی نسبت، زرتشتیوں کی نسبت، براہمن کی نسبت، ہندوازم کی نسبت بہت ہی جو کیا ہے بلند ہمتی سے حق کا دفاع کیا، اور ہم سب جانتے ہیں اس امام کی نسبت خصوصی طور پر کہ جب دارالخلافہ پہنچے نہیں، وہاں پر جو ہے مامون الرشید نے وقت کے خلیفہ نے باقاعدہ اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد جو ہے مسیحی علماء کو بلایا، یہودی علماء کو بلایا، ان کے اسکالرز کو دعوت دی، براہمن کو بلایا، آتش پرستوں کو بلایا، اور امام جو ہے ہر مناظرے میں، ہر علمی جو ہے نزاع میں ہمیشہ الحمدللہ کامیاب رہے اور فائق رہے اور حق کا دفاع کیا کہ اسلام ہی وہ واحد مکتب ہے کہ جو حق مکتب ہے۔ یہ ایک معمولی سا جو ہے ہم نے اشارہ کیا ہے اپنے طور پر 15 منٹ میں یا 20 منٹ کے اندر، لیکن جو کیا یہ ناکافی ہے، لیکن اتنا کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے کہ جو کہ اس دور کے اندر جو ہے میرا اور آپ کا مولا پہنچا ہے وہاں پر۔ لیکن آئیے، کیونکہ آج شب شہادت ہے تو شب شہادت کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس منظر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا اسباب رہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یا جن کی بنیاد کے اوپر میرے اور آپ کے مولا کو شہید کیا گیا۔ فہرست ہے عزیزان من، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، ایک فہرست ہے کہ یہ وقت ناکافی ہوگا ان فہرست کو صرف شمار کرنے کے حوالے سے بھی میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ میرے مولا عزیز کو اگر شہید کیا گیا تو ریزن کیا تھے؟ سب سے بڑا ریزن، آپ کو جب بلایا گیا مدینے سے مرو کے جو کہ دارالخلافہ تھا مامون الرشید نے، ظاہری طور پر اس کی خواہش یہ رہی کہ آپ خلافت کو قبول کریں، اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو ولایت احدی کو قبول کریں۔ ان شارٹ بریفلی سب آپ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے، صرف ریمائنڈر ہے۔ شہادت کے اسباب میں سے ٹاپ آف دی لسٹ یہ تھا، اگرچہ دوسرے بھی اسباب رہے۔ وہ کیا تھا کہ جب جو ہے خلافت کو پیش کیا ظاہری طور پر مامون الرشید نے، تو آپ نے جو ہے
ایک کوشچن کیا، ایک سوال کیا، اے مامون ذرا یہ بتلاؤ، اگر خداوند عالم نے خلافت کا لباس تمہیں پہنایا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ خدا نے جب تمہیں لباس پہنایا تو وہ لباس تم مجھے دے دو، اور اگر یہ لباس تمہارا نہیں کسی اور کا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ کسی اور کا حق تم جو کہ اپنی جانب سے مجھے دے دو؟ یہاں پر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اور وہ اپنے ہی دل کے اندر یہ سوچنے لگا کہ میری رسوائی ہوئی ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا جو مطلب جو ہے اسباب شہادت میں سے اگر ہم تلاش کریں تو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ آپ موقع بے موقع اسے ٹوک کیا کرتے تھے، اسے سنایا کرتے تھے، مگر حق بات پر۔ اسے برا لگتا تھا۔ مثال کے طور پر بہت سامنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون کے پاس پہنچے، اور مامون جو ہے نماز کے لیے وضو کو انجام دے رہا تھا، وضو کر رہا تھا، لیکن وضو کا عالم کیسا تھا، اس کا نوکر اس کے جو ہے ہاتھوں پر جو ہے پانی ڈال رہا تھا۔ مولا نے کہا اے مامون اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو، بس یہ جملہ کہا، اسے گرا گزرا۔ اسی طرح سے اگر ہم چلیں ولایت عہدی کی نسبت، جب خلافت قبول نہیں تو ولایت عہدی کی نسبت کہا، منع کیا مولا نے، لیکن مجبور کیا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ ہر شرط منظور ہے۔ کہا میں ولی عہد تو بن جاؤں گا تمہارا، لیکن حکومت کے معاملات میں عمل دخل میں نہیں کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ کسی کو جو کیا ہے سیٹ سے ہٹاؤں گا، میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اور یہ چیز جو کیا ہے اسے ناگوار گزری، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آپ انوالو ہو حکومت کے کام میں۔ اور مولا نے جو ہے ایک اور مقام پر بھی جو ہے بار بار یہ کہا کہ مامون تم اپنی اس سازش کے ذریعے سے چاہتے ہو میرے چاہنے والوں کو مجھ سے دور کرو۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اگر میں تمہاری جو ہے خلافت کو اور تمہاری جو کیا ولایت عہدی کو قبول کرنے کے بعد دخل و تصرف کروں، امر و نہی کروں، کسی کو اپوائنٹ کروں، کسی کو جو ہے سیٹ سے اتار دوں، معاملات کو انجام دوں گورنمنٹ کے، تو تم یہ کہو گے کہ دیکھو جو ہے اے شیعوں تمہارا جو ہے امام دنیا دار ہے، پاک و پارسا نہیں، وہ بھی دنیا دار ہے۔ بس تم جو ہے ثابت کروانا چاہتے ہو کہ میں دنیا دار ہوں، میں اللہ کا بندہ اور نمائندہ نہیں۔ یہ بات بھی اس پہ گراں گزری۔ بالآخر ایک موقع وہ بھی آیا، بہت ساری چیزیں عزیزان من، صرف ایک جو ہے تاریخ کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جو ہے مصائب پر آتے ہیں، اور ہم اور آپ مصاب ہوں گے کہ ایک مرتبہ جو ہے مامون کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی میں مشغول تھے۔ لیکن اس قصے کو سنانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزان من کہ مامون ہمیشہ جب بھی موقع ملتا اپنی برتری کے حوالے سے لوگوں کے سامنے یا امام کے سامنے گفتگو کیا کرتا تھا۔ کس حوالے سے؟ کہ عباسی اور علوی میں فرق نہیں، بلکہ عباسی بڑھ کر ہیں، برتر ہیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ رسول خدا سے جو کیا ہے نزدیک ہونے کے لحاظ سے پہلے ہم ہیں اور بعد میں آپ ہیں۔ لیکن اب جب جو ہے چہل قدمی کا جو قصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مامون چہل قدمی میں مشغول تھا۔ موقع دیکھا، اس نے کہا کہ جو ہے اے فرزند رسول، ہم میں اور آپ میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، عباسیوں میں اور علویوں میں یعنی شیعوں میں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے معتقدین میں اور خصوصی طور پر خاندان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر یہ دونوں جھگڑتے ہیں تو تعصب کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں، پست فکری کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں، ورنہ جو ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے مسلمانوں کو۔ مولا نے جب یہ سنا
تو مامون سے کہا کہ اے مامون، ہمارے پاس اس کا ایک جواب ہے، اگر چاہو تو دوں ورنہ خاموش رہوں۔ کہا بالکل اے فرزند رسول، ہم سننا چاہیں گے۔ مامون نے کہا میں سننا پسند کروں گا کہ آپ پاس جواب کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم نے خود کہا ہے جواب سننے کے لیے تو سنو، بتلاؤ اے مامون، اس وقت اگر جو ہے اذن پروردگار سے رسول اسلام دنیا میں آ جائیں اور آنے کے بعد جو ہے تم سے یہ کہیں کہ اے مامون، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، تم سے تمہاری بیٹی کو جو ہے طلب کرے نکاح کے عنوان سے، کیا تم نکاح کے لیے اپنی بیٹی کو جو ہے پیش کرو گے؟ مامون کہتا ہے فرزند رسول کون ہوگا، احمق ہوگا جو انکار کرے گا، اس سے بڑھ کر جو ہے مجھے جو ہے اور کیا رتبہ ملے گا۔ کہا سنو اے مامون، اگر جو ہے میرے جد اس وقت تشریف لے آئیں، کیا وہ مجھ سے میری بیٹی کا جو ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، نکاح کے حوالے سے مجھ سے طلب کر سکتے ہیں اپنی میری بیٹی کو؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تاریخ نے رقم کیا ہے، بڑی سے بڑی کتابوں نے، اہل سنت کی بھی اور ہمارے یہاں بھی، کہ وہ سکوت کی گہری جو ہے وادی میں جو ہے پہنچ گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ بس جواب خود ہی اسے مل گیا کہ عباسیوں میں اور علویوں میں، شیعوں میں یعنی اہل بیت اطہار میں اور غیر اہل بیت اطہار کا خاندان میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ بس عزیزان، یہ مختلف اسباب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے اس امام ہمام کی شہادت کی نسبت۔ میرا یہ امام، ہمارا اور آپ کا یہ امام مظلوم ترین امام ہے، اور آغاز میں ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ امام امام مسافر ہیں، جس طرح سے سید الشہداء امام مسافر دین حق کی خاطر، سنت رسول کی احیاء کی خاطر، امیر المومنین کی سیرت کو باقی رکھنے کی خاطر مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے اور مکہ کو چھوڑا کوفے کی نیت سے، مگر کربلا پر آ کر سفر تمام ہوا۔ اس امام ہمام نے بھی مدینہ چھوڑا اس آرزو کے ساتھ کہ دین حق کو زندہ کرنے کی خداوند عالم سے توفیق کو طلب کیا۔ ملاحظہ کریں عزیزان من، روایات کے درمیان روایت ہے کہ میرا یہ امام رسول اسلام جس کی نسبت یہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی نسبت ایک مطلب کہا، وہی مطلب جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کہا، جناب سیدہ کی نسبت کہا بضعۃ من الرسول، یعنی جگر گوشہ رسول ہے جناب سیدہ۔ اس امام کی نسبت بھی کہا کہ میرا جگر گوشہ ہے۔ خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خراسان کا رہنے والا آتا ہے عزیزان من، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ منتہی الاعمال میں اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اہل خراسان کہ ایک اہل خراسان جو ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، لیکن ایک خواب کو سنا کر، کھائے فرزند رسول، رات کو خواب دیکھا اور خواب میں آپ کے جد کو دیکھا اور آپ کے جد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اہل خراسان، تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب میرا جگر گوشہ تمہاری سرزمین پر دفن کیا جائے گا۔ اے فرزند رسول، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کے جد جو ہے کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ جگر گوشہ کیا ہے اور کون ہے؟ تو میرے مولا نے جو ہے اپنی طرف اشارہ کیا، کہا یہ تمہارا امام مظلوم رسول اسلام کا جگر گوشہ ہے کہ جو تمہاری سرزمین پر جو ہے دفن کیا جائے گا مظلومانہ عالم میں۔
خداوند عالم سے آرزو کریں کہ اس کے دین کے نسبت احیا کے حوالے سے مجھے اور آپ کو اپنے امام کی نسبت پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا اور آپ کا امام راوی نقل کرتا ہے، اور راوی کا نام ابا سلط ہے کہ جو آپ کی خدمت گزار رہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ جب وقت شہادت نزدیک آیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، میرے مولا نے جو ہے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہے ابا سلط ان قریب حکومت وقت کا ایک بندہ، ایک شخص آئے گا مجھے بلانے کے لیے، اور میں اس کے ساتھ جاؤں گا خلیفہ کی خدمت میں، اور جب وہاں سے واپس پلٹوں تو میری صورت جو ہے دو میں سے کوئی ایک ہوگی۔ وہ صورتحال ایک یہ ہوگی کہ یا جب واپس پلٹوں اور میرے سر پر رومال ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور میرے سر پر جو ہے کوئی کپڑا یا رومال نہ ہو تو پھر گفتگو کر لینا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے خلیفہ کے دربار سے جو ہے ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے امام کو جو ہے طلب کرتا ہے، اور امام جو ہے چلتے ہیں اور ابا سلط بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ امام خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے اہتمام کیا ہوا تھا امام کی نسبت شہادت کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں، اختصار کے ساتھ، خدا میں کسی غم میں نہ رلائے۔ اس نے انگوروں کو تیار کیا ہوا تھا ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق انار کے دانوں کو جو ہے تیار کیا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ انگور کے دانوں کو تیار کیا ہوا تھا، زہر میں بجھے ہوئے انگور کے دانے، اور اپنے سامنے جو ہے تشت پر رکھے ہوئے تھے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے دوران کہا کہ فرزند رسول، یہ انگور آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے انگور کی مانند ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ جو جنت کے انگور اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ کہا آپ ذرا نوش تو فرمائیے، بہترین انتخاب ہے ہمارا۔ کہا نہیں مجھے معاف رکھو، لیکن جب مجبور کیا تو چند دانے لیے ہیں انگور کے، اور اس کے بعد الٹے پیر واپس جانے لگے۔ تو مامون نے پیچھے سے آواز دی، ہے فرزند رسول کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ تو نے جہاں جانے کا ارادہ کروایا تھا میرے لیے، جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہیں کو میں جا رہا ہوں، تیرا کام ہو گیا پورا۔ بس یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے باہر، دربار سے باہر نکلے۔ ابا سلط نے جب دیکھا تو میرے مولا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سر اگر ڈھپا ہوا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ ابا سلط خاموش رہے، گھر میں داخل ہوئے، گھر کا دروازہ بند کیا۔ میرے مولا پہلے کہہ چکے تھے کہ گھر کا دروازہ بند کر دینا جب میں اندر آ جاؤں۔ بستر استراحت پر ابا سلط لے گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حالت غیر ہونا شروع ہوئی۔ مجھے تعجب ہوا، لیکن میں نے کچھ بھی دریافت نہیں کیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے فرزند ارجمن مدینہ سے شہر توس اور تشریف لے کر آئے۔ امر خدا کے ذریعے سے دروازہ حالانکہ بند کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی جو ہے اندر آتے ہوئے دیکھا کہ اے فرزند رسول، اے امام جواد علیہ السلام، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہ جس خدا نے مجھے اس جگہ سے یہاں پہنچایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بابا کی خدمت میں امام جواد حاضر ہوئے، اسرار امامت کو دیا گیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام زہر جب جو ہے رسوخ کر گیا، شہادت بپا ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام نے ابا سلط کے ساتھ مل کر غسل و کفن و دفن کا اہتمام کیا۔ بس دو جملے عزیزان من، خدا میں کسی غم میں نہ رلائے، ہاتھوں کو جوڑ کر امام جواد علیہ السلام کو سب سے پہلے پرسہ عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے مولا و آقا، آپ بہتر
پر جانتے ہیں کہ سن 61 ہجری اس وقت آپ کے بابا شہادت ہو گئی، آپ نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا، لیکن سن 61 ہجری آپ کے جد اطہر حسین کربلا بھوکے اور پیاسے، بے غور و کفن، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، مگر اس سے بھی زیادہ عمر سعد نے اشقیاق سے کہا کون ہے اس فرزند رسول کو پامال کرنے والا؟ گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ عمل صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بارالہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔